کیا کہانی ہو گئی۔ آزادی کے پہلے بھی آزادی کے بعد بھی ہمارے ملک میں جتنے نورتن دیکھنے کو ملے، سننے سمجھنے کو ملے، اس میں ان نورتنوں میں اتر پردیش کا حصہ زیادہ رہا۔ چاہے ادب کی دنیا ہو، چاہے فلمی دنیا ہو، چاہے سیاسی دنیا ہو، سیاست میں بھی اگر دلی کا سفر کرنا پڑا تو اتر پردیش سے ہی ہو کر جانا پڑتا ہے، جس کی مثال ہمارے ابھی نریندر مودی جی بھی ہیں۔ بہرحال اتر پردیش میں ادب کی دنیا سے، فلمی دنیا سے، کرکٹ کی دنیا سے، سیاست کی دنیا سے سارے لوگ موجود ہیں جو پوری دنیا میں چھائے۔ آئیے آج میں اتر پردیش کے جونپور ضلع کے شاہ گنج سے غیبی جونپوری سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، جو انور جلال پوری جیسے شاعر کے شاگرد ہیں۔ غیبی صاحب کیا کہیں گے آپ کا جو ادب کا سفر ہے اس کے تعلق سے؟ دیکھیے، واقعی ایک صحافت کو، ایک صحافی کو، ایک لکھنے پڑھنے والوں کو ادب کے بارے میں سوچنا، یقیناً وہ فکر مند آدمی ہے۔ اس کے اندر ملک کی سلامتی کے لیے بھی اور ادب کی سلامتی کے لیے بھی جو مشن چل رہا ہے، یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی ادب کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ گزشتہ 40-50 سال سے ادب میں تو واقعی مشاعروں میں ادب سکھایا جاتا تھا، اور مشاعروں کے ذریعے اردو کی بڑی خدمت ہوئی، فلموں کے ذریعے اردو کی خدمت ہوئی۔ لیکن ان دنوں 20-25 سال میں مشاعروں میں جو انقلاب آیا، جو نئی نسلوں کی شاعرہ آئی یا شاعر آئے، ان کے ہاں ادب نام کی کوئی چیز شاعری پائی نہیں جاتی۔ ادب اگر کہیں ہے تو صرف غزل میں ہے، اور وہ غزل جس میں اچھے الفاظ ہیں، وہ غزل جو پردے اور سلیقے اور اشاروں اور کنایوں کے ذریعے کہی گئی ہوں۔ اگر آپ کھلم کھلا کوئی گفتگو ادب میں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آداب عاشقی سے بھی خارج ہے اور ادب سے بھی خارج ہے۔ یہی نئی نسلوں کو میں پیغام دیتا رہتا ہوں کہ کم از کم شاعری میں لحاظ کیجئے، ایسے الفاظ لائیے جو سننے والا کو سمجھ لے، لیکن اس کے دل کے ارمان بھی پورے ہو جائے، اور بزرگ بھی سنیں خوش ہو جائے، نئی نسلیں بھی سنیں تو خوش ہو جائیں۔ ایسے ایسے گیت لوگ پڑھ رہے ہیں کہ بزرگ شرما جاتے ہیں، اور شاعرات کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ شاعر نئی نسل کا 20-25 سال کا کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں ناظم مشاعرہ ہوں، لیکن میرے لیے وہ مہمان ہے، میں اس کو روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، لیکن ہاں ڈائس سے نیچے اتر کر اسے میں ضرور بتاتا ہوں کہ ادب کیا چیز ہے۔ یہ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یوٹیوب پر دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ ساتھ جو لوگ مشاعروں میں ہمیں سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے چاہنے والے سامعین کی خدمت میں ایک غزل کے کچھ شعر میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ یوٹیوب پہ اسے سنیں گے، دیکھیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ عشق میں ہم کیا بتائیں، کیا کہانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں، کیا کہانی ہو گئی، توڑ کر وہ دل میرا، توڑ کر وہ دل میرا محلوں کی رانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں، کیا کہانی ہو گئی۔ ہمارے ملک کے نئی نسلوں کی ترجمانی تمام شعر میں آپ کو ملیں گے، اور نئی نسلوں کے لیے ہی میں نے یہ شعر کہے۔ سماعت فرمائیے۔ تجربات حاصل کرنے کے بعد ایسی شاعری ہوتی ہے۔ غیبی جونپور کا یہ شعر، عشق میں ہم کیا بتائیں، کیا کہانی ہو گئی، آج میں نے کھل کے کہہ دی
اس سے اپنے دل کی بات، حذیفہ بھائی سنیے گا، آج میں نے کھل کے کہہ دی اس سے اپنے دل کی بات، سن کے وہ شرم و حیا سے، سن کے وہ شرم و حیا سے پانی پانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی، اور دے رہی تھی اپنی جگمگ سے زمانے کو فریب، دے رہی تھی اپنی جگمگ سے زمانے کو فریب، بات یہ کہنے کی تھی، بات یہ کہنے کی تھی دنیا پرانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی، توڑ کر وہ دل میرا محلوں کی رانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں۔ اور ایک آخری شعر، عشق و محبت کی دنیا میں اسی طرح کے تجربات ہوتے ہیں، شعر سماعت فرمائیے، توڑ کر وہ دل میرا محلوں کی رانی ہو گئی، جانے کیا نظروں نے اس کی میری نظروں سے کہا، جانے کیا نظروں نے اس کی میری نظروں سے کہا، میں بھی پاگل ہو گیا، میں بھی پاگل ہو گیا، وہ بھی دیوانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی۔ ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے، اللہ کرے اسی طرح سے خوبصورت رہے، لیکن افسوس کہ یہاں سچ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج کے دور میں ہم سچ بول نہیں سکتے، سچ لکھ نہیں سکتے، اس خوف کے عالم میں غیبی جو دوری نے یہ شعر کہا، سماعت فرمائیے، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی، جب لگی پابندیاں غیبی میری تقریر پر، جب لگی پابندیاں غیبی میری تقریر پر، ختم میری خود بخود شعلہ بیانی ہو گئی، عشق میں ہم کیا بتائیں کیا کہانی ہو گئی، توڑ کر وہ دل میرا محلوں کی رانی ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بھارت شکتی سماچار سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں جانکاریاں بھی